دونوں باپ بیٹی نے دبئی کے ایک ہوٹل سے کود کر جان دے دی تھی اور ان کی موت پر لوگ حیران پریشان رہ گئے تھے۔ باپ کا نام افضال اور بیٹی کا نام مروہ تھا۔ افضال صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان سے بزنس شروع کیا تھا۔ اب ملک کے 4 بڑے شہروں میں ان کی 13 بڑی مارکیٹیں تھیں۔ حال ہی میں انہوں نے لندن میں بھی 2 اسٹور شروع کیے۔ افضال صاحب کی کوئی ادا اللہ کو پسند تھی جو اللہ ان کو نوازتا ہی جا رہا تھا، مگر افضال میں ایک خامی تھی کہ وہ غریب لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ متکبرانہ انداز میں کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ گنہگار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو مفلس ہی رکھا ہے، یہ مفلسی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ افضال کی شادی اپنی خالہ زاد رفت سے ہوئی۔ رفت والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور فقط 1 سال کی بھی مشکل تھی جب یتیم ہو گئی تھی۔ رفت کی ماں نے اپنی بڑی بہن یعنی افضال کی ماں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے ملنے والے صدقہ و خیرات کے پیسوں سے رفت کی پرورش کی تھی۔ اس کی ماں کو ٹی بی ہو گئی تھی، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا اور خون تھوکتے ہوئے انتہائی تکلیف دہ حالت میں مر گئے، مگر مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اپنی چھوٹی بہن کو کہا تھا کہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنانا، اور ان کی بہن نے ان کی بات مان لی تھی۔ یوں جیسے تیسے رفت کی شادی افضال سے ہو گئی تھی اور افضال نے ملازمت سے زیادہ کی حیثیت نہ دی، مگر چونکہ اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا رفت نے صبر شکر کر کے افضال کے ساتھ گزارا کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مروہ رکھا۔ اس کا بزنس بین الاقوامی سطح پر بڑھنے لگا۔ کسی دوستوں سے مشورہ دیا کہ بزنس اتنا کیوں بڑھا رہے ہو، دینا تو پھر بھی کسی اور کے گھر میں ہی ہے، اس لیے اب محنت چھوڑو اور زندگی انجوائے کرو، یا پھر دوسری شادی کر کے اپنا وارث پیدا کرو۔ افضال ایک اچھے بزنس مین ہوتے ہوئے بھی اپنے منافق دوست کو نہ پہچان سکے اور اس بات پر عمل کرنے کا سوچنے لگے۔ دوسری طرف اس کی بیٹی مروہ بھی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی ہم عمر زویا نامی ایک لڑکی کو پی اے رکھ لیا۔ زویا ایک شاطر لڑکی تھی۔ اس نے جلد ہی افضال کو شیشے میں اتارا اور لندن میں موجود تمام مارکیٹوں کی مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئی۔ زویا نے وہاں کے ورکر پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیا۔ دوسری طرف افضال نے زویا کو شادی کی پیشکش کر دی، جو کہ اس نے 2 شرائط کے ساتھ قبول کر لی۔ ایک لندن والا بزنس اس کے نام کر دیا جائے، دوسرا پہلی بیوی سے اجازت لی جائے۔ افضال صاحب نے پلک جھپکتے لندن والا بزنس اس کے نام کر دیا، مگر جب دوسری شادی کی بات کی تو ان کی بیوی رفت نے کوئی جواب نہ دیا، مگر مروہ نے انتہائی سخت جواب دیا اور کہا کہ آپ یا دوسری بیوی کو رکھیں گے یا ہمیں۔ مروہ کی بات سنتی ہی افضال نے رفت کو طلاق دے دی۔ مروہ ماں کے ساتھ ماں کے آبائی گھر آ گئی۔ شروع میں مروہ نے ملازمت کی کوشش کی، مگر ہر طرف بھیڑیے بیٹھے تھے۔ ہفتے 2 ہفتے بعد ہر کوئی جسم کی ڈیمانڈ کر دیتا، لہٰذا اس نے وہ سب چھوڑ کر اکیڈمی پڑھانا شروع کر دی۔ ادھر پہلی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد زویا نے پاکستان والے کاروبار میں سے بھی کچھ اپنے نام کروانے کے بعد افضال سے نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد باقی کا آدھا کاروبار بھی اپنے نام کروا لیا۔ اب زویا ہر چیز کی مالکن بن گئی تو اس نے افضال سے طلاق لے کر لندن میں اپنے ایک دوست سے شادی کر لی، اور افضال نے بینک میں موجود تمام رقم سے شراب اور جسم خرید کر غلط کام کرنا شروع کر دیے۔ رفت اپنی آپ بیتی سوچ سوچ کر ذہنی مریض بن گئی۔ مروہ جو مشکل سے گھر میں 1-2 وقت کا کھانا پورا کر رہی تھی، اس کے لیے ماں کی بیماری کا علاج کسی طور پر ممکن نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ سے مدد مانگی، مگر کوئی مناسب نہ حل ملا تو دلال نے مروہ کے جسم کے عوض اس کی ماں کے علاج کی حامی بھر لی، مگر مروہ نے انکار کر دیا۔ دلال نے مروہ کو کہا کہ تم دوبارہ لوٹ کر میرے پاس آؤ گی، میں تمہیں دوبارہ اتنی رقم نہیں دوں گا جتنی ابھی تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ چلی گئی۔ ادھر مروہ کی ماں کی حالت زیادہ خراب ہو گئی، ساری رات تکلیف سے چلاتی، جو مروہ سے برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے دلال کی بات مان لی۔ دلال نے مروہ کو دبئی کے ایک ہوٹل میں بھیجنے کا کہا اور کہا کہ تمہاری ماں کا علاج بہترین ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کو بہترین ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل کروایا اور خود دلال کی بات مان کر دبئی کے ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ دوسری طرف مروہ کا باپ افضال بھی اپنے دوست کے ساتھ دبئی میں عیاشی کرنے آیا ہوا تھا۔ اس کے دوست نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں ایک بہت ہی خوبصورت ان ٹچ پاکستان کی لڑکی آئی ہے۔ افضال نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو 1 رات کے لیے بک کر لیا۔ جب مقررہ وقت پر اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف بیٹی نے بھی جب اپنے جسم کا پہلا خریدار اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تو اس نے بھی زندگی کے مزید ستم سہنے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں باپ بیٹی نے اسی ہوٹل سے کود کر جان دے دی۔